بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد کتنے برس تک ندامت کی وجہ سے آسمان پر نہیں دیکھ سکے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح دعا مانگی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرما لی؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ویڈیو کا مقصد سمجھ آ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار بھی کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم اس طرح کی اسلامک ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے ہی رہے۔ روایت ہے کہ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں تو اتنے نہیں ہوں گے جتنے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف الہی سے زمین پر گرے، اور اگر تمام انسانوں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو ان سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بہت ہی بلند مرتبہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس طرح دعا مانگی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں رحم فرما کر نہ بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ لیکن حاکم الطبرانی و ابو نعیم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام توبہ کی فکر میں حیران تھے، ناگہاں اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا کہ جب میں آسمانوں پر تھا، وقت پیدائش میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام اقدس کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس طرح دعا مانگی، اے اللہ، تیرے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ و مرتبہ کے طفیل میں اور ان کی بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ مقبول ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ الہی کے وسیلے سے بے حق کے فلاں و بجا فلاں کہہ کر دعا مانگنی جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول ہوئی۔ جنت سے نکلتے وقت دوسری نعمتوں کے ساتھ عربی زبان بھی آپ سے بھلا دی گئی تھی اور بجائے اس کے سریانی زبان آپ کی زبان پر جاری کر دی گئی تھی، مگر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر عربی زبان بھی آپ کو عطا کر دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی اور اجتہادی خطا معصیت نہیں ہے، اس لیے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی یا ظالم کہے گا وہ نبی کی توہین کے سبب سے کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک المولا ہے، وہ اپنے بندے خاص حضرت آدم علیہ السلام کو جو چاہے فرمائے، اس میں ان کی عزت ہے۔ دوسرے کی کیا مجال کے خلاف ادب کوئی لفظ زبان پر لائے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے کلمات کو دلیل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و اطاعت کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ہم پر بھی یہی لازم ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام کو لازم جانیں اور ہرگز ان حضرات کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جس میں ادب کی کمی کا کوئی شعبہ ہو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عقل عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔